ناظرین، وہ کیا چیز ہے جو اس وقت تک آپ کو جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے پتہ نہیں چل سکی؟ ان کی گلی کوچے، ان کے بازار، ان کا رہن سہن، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے رشتہ دار، ان کے بہن بھائی، وہ کہاں کہاں گئے، کہاں کہاں رہے، کہاں کہاں حفظ کیا، کس کس سے ملاقاتیں کی، کس کس سے لڑائی کی، کون ان کو اچھا لگتا ہے، کون کو اچھا نہیں لگتا، کون سی چیز ایسی ہے جو پاکستانی میڈیا نے آپ کو نہیں بتائی، اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستانی میڈیا کوئی کام نہیں کر رہا۔ آخر وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو بتائی جائیں؟ تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے پاکستانی میڈیا نے۔ اور جب جنرل قمر باجوہ صاحب آئے تھے تو یہی تمام تر تفصیلات مکمل جزیات کے ساتھ آپ کو پہنچائی گئی تھیں۔ بہرحال کیونکہ پبلک انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ طاقتور لوگوں کو پذیرائی دی جاتی ہے اور ان کے بارے میں تمام تر معلومات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اور پاکستانی سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے گلیمرائز کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے عوام کے سامنے انہیں دیوتا، مسیحا اور مہان اور مہاتما بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے بر صغیر کے مزاج میں بھی شامل ہے اور ہماری عادات اور اطوار میں بھی شامل ہے کہ ہر چڑھتے سورج کو سلام کرنا ہے اور ہر ڈوبتے سورج پر طنز و تشنیع کرنی ہے اور اس کی برائیاں بیان کرنی ہیں۔ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے اور جنرل قمر باجوہ صاحب کے بارے میں، کیونکہ آج وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، اور آج قمر باجوہ صاحب نے جو تقریر کی، جب وہ اسٹک انہوں نے حوالے کی جنرل عاصم منیر صاحب کو، تو اس تقریر میں انہوں نے ایک بات کہی کہ عنقریب گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن فوج سے روحانی رابطہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ لفظ کاش اس ملک میں ہر عہدے پر بیٹھا ہوا شخص جان سکے کہ عنقریب گمنامی میں چلا جاؤں گا، میرا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، میرا ذکر کن الفاظ میں کیا جائے گا اور میرا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر عہدہ لیتے وقت یہ چیز ذہن کے اندر رہے تو آپ یقین مانیے کہ آپ بہت اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے منصب خلافت سنبھالا تو لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی، اور تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ کوئی شخص میرے نزدیک طاقتور نہیں ہے اور کوئی شخص میرے نزدیک کمزور نہیں ہے، اور میں جب تک کمزور کا حق طاقتور سے لے کر اس کے حوالے نہ کر دوں تب تک میرے لیے اس خلافت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی کو اس طرح بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ابو بکر کے بعد کوئی ابو بکر جیسا بھی آئے گا، یعنی یہ صورتحال ہو چکی تھی۔ اور پتہ اٹھاتے تھے اور درخت سے گرا ہوا پتہ، اور پتہ اٹھا کے اسے دیکھتے رہتے اور دیکھتے ہوئے کہتے کاش میں درخت کا ایک پتہ ہوتا، مجھ سے پوچھا تو نہ جاتا، مجھ سے باز پرس نہ کی جاتی۔ اور یہاں تک صورتحال پیدا ہو گئی کہ گھر میں ایک دن ان کی اہلیہ نے، ابو بکر صدیق کوئی غریب آدمی نہیں تھے، متمول لوگوں میں شمار ہوتے تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن خلافت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کہا میں کمزور بھی ہو چکا ہوں، اور خلافت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کیونکہ اپنے سارے کاروبار چھوڑ دیے تھے، غریب بھی ہو گئے تھے اس کے بعد۔ یعنی یہاں پر لوگ عہدے حاصل کرنے کے بعد ارب پتی اور کھرب پتی بن جاتے ہیں، بڑے بڑے محل، لینڈ کروزرز اور V8 گاڑیاں اور لاؤ لشکر آ جاتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق خلافت حاصل کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ غریب ہو گئے۔ اور غربت کی حالت دیکھیں کہ کئی دن تا بعد گھر میں ایک روز ان کی اہلیہ نے کچھ میٹھا بنایا، تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو فرمایا کہ جو بیت المال سے آپ کے لیے روزانہ چیزیں آتی تھیں اس میں سے میں نے بچانے کے بعد مہینے بعد تھوڑا سا یہ چیزیں میسر آئی ہیں کہ آپ کے لیے میٹھا بنایا۔ ابو بکر صدیق نے میٹھا تو کھا لیا، صبح اٹھے اور بیت المال گئے، انہوں نے کہا کہ میرا جو گھر کا جو سامان جاتا ہے اسے مزید کم کر دو، کیونکہ میں اس کے ساتھ بھی گزارا کر سکتا ہوں، اور یہ اضافی تھا تو گھر میں بچا کے میٹھا بنایا گیا۔ تو جب خلافت
امامت، اقتدار جو بھی ہے، اس منصب پر آپ آتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں، اس نظریے کے ساتھ آتے ہیں۔ آج لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اور ان کے حوالے سے بڑا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ کاش جو شخص تقریریں لکھ کر دیتا ہے نا، وہ جب بیٹھا کرے اور جب چیف جسٹس کے لیے، آرمی چیف کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے تقریر لکھ رہا ہو، تو کاش اس کے سامنے یہ ریفرنس جو ہے وہ تقریر میں ضرور شامل کیا جانا چاہیے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب کو ویلکم، اور قمر باجوہ صاحب کو الوداع۔ تھوڑی سی بات کروں گا، اور کیونکہ زیادہ لمبا ویلاگ نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب تو آگے ہیں، اور لوگوں کی بڑی اچھی خواہشات ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو آج سے کچھ عرصہ پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں ایک ماحول بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، اس تحریک انصاف تک بھی یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ پوری فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی، اور خدا را آپ بھی اپنی زبانوں کو بند کیجئے گا اور فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیے گا۔ اور کاش فوج بھی سیم یہی والا کام کرے کہ وہ کسی صورت میں بھی سیاست کے جو عمل ہے اس کے اندر مداخلت کرنے کے بارے میں نہ سوچے، اور اس بات کی قوی امید کی جاتی ہے۔ اور جنرل عاصم نصیر صاحب کے حوالے سے، عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جب ہم میرے زبان پر یہ اکثر کا جس عاصم نصیر آ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جیو لاہور میں ایک رپورٹر تھے، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، عاصم نصیر نام ہے ان کا، تو میں عاصم نصیر اور عاصم منیر مکس کر جاتا ہوں۔ تو خیر، جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات تو ہے کہ یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے بہت پہلے، یعنی 1.5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور مسلسل فوج کے اندر یہ تنقید کرتے تھے کہ فوج کا سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ عوام کی نظر میں فوج کی جو تائید ہے اور فوج کی جو نصرت ہے اور فوج کے حوالے سے جو ریپوٹیشن ہے اس کو خراب کر رہی ہے۔ تو آخر فوج کو عاصم منیر صاحب کے جو موقف تھا اسی کو پر سٹینڈ لینا پڑا۔ تو عاصم منیر صاحب تو ان سے امید تو یہی کی جا رہی کہ وہ یہ کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی حل کریں گے، اور اسی طرح جو لوگوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور ان کی مسخ شدہ لاشیں جو پھینکی جاتی ہیں اس سلسلے کو بھی روکیں گے، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں جو خلاف آئین، خلاف قانون کارروائیاں کرتے ہیں، ان کو بھی لگام ڈالیں گے۔ انشاءاللہ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بہتر ہوں گے۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو ظاہری طور پر صورتحال تو یہ لگتی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف نے جو ٹرینڈ بنانے شروع کر دیے ہیں، تو جنرل باجوہ جو ہیں وہ تحریک انصاف کا ٹارگٹ رہیں گے، جہاں پر پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں تو جنرل باجوہ بھی ٹارگٹ رہیں گے، اور انہیں ان کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھا جائے گا۔ اگرچہ کہ جنرل باجوہ کی خواہش یہ ہے کہ عنقریب گمنامی میں چلا جاؤں گا، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، تحریک انصاف ان کو گمنام نہیں ہونے دے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل فیض، اس کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی، پہلے وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ دونوں کو اکٹھا ٹارگٹ کرتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے جنرل باجوہ کو چھوڑ دیا اور جنرل فیض کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کیا کہتے ہیں، یہ کہا گیا کہ جو عمران خان صاحب کے جو سکھانے والے ہیں وہ ابھی تک ایکٹیو ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اور مریم نواز صاحبہ نے بھی جنرل فیض صاحب کے بارے میں اس طرح باتیں کی تھیں کہ الیکشن میں جو فیض صاحب ہیں ان کا جو کردار ہے، نام تو نہیں لیا لیکن کوچ کہہ کر خطاب کیا، اور یہ ساری باتیں کہی ہیں ان کے بارے میں۔ اور انصار باز صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ویلاگ میں ان کے بارے میں ساری باتیں بتائی ہیں کہ ان کے قریبی سورسز ہیں، جو قریبی سورسز بندہ خود ہی ہوتا ہے، تو وہ جو قریبی سورسز ہیں انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جو سارا عمل تھا اس میں جو بھی ان کی ایکٹیویٹی تھی وہ اصل میں آرمی کی طرف سے ہی تھی اور آرمی نے کیا، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آرمی چیف یا فوج سے ہٹ کر اپنا کوئی دھڑا بنائے فوج کے اندر اور وہاں پہ جا کے کوئی ایکٹیویٹی کرے۔ تو ایسی کوئی بات ایسی نہیں تھی، اور جو کچھ بھی کیا گیا فوج کی ایما اور منشا اور ان کے حکم ارادے اور ان کی مشاورت کے ساتھ کیا گیا سارا۔ تو یہ بات کسی حد تک بہتر بھی ہے، لیکن یہ جو اب ان دو شخصیات کا مستقبل ہے یہ بڑا اہم ہے۔ جنرل فیض کے بارے میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو 2 سال کیونکہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے، تو 2 سال بعد وہ تحریک انصاف کو
جوائن کر لیں گے اگر حالات اسی طرح کے رہے۔ لیکن ان کے ساتھ ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ جب آرمی چیف صاحب نے جنرل فیض صاحب کو تبدیل کرنا چاہا DGI کے منصب سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کے 2 بار اختلافات ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ پہلی بار اختلاف اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ DGI کے عہدے پر جنرل عاصم منیر صاحب کو نہیں رہنا چاہیے، تو اس وقت باجوہ صاحب آئے اور ان سے آ کر کہا کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، جو چیزیں آپ تک جنرل عاصم منیر لے کر آئے تھے وہ کرپشن کے ایشو اور باقی جو معاملات ہیں وہ اصل میں فوج کی مشاورت سے لے کر آئے تھے کہ پنجاب میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، اور باقی جو معاملات ہیں جن کا بہت زیادہ ذکر کیا جا چکا ہے، تو یہ جنرل باجوہ صاحب کی مشاورت اور فوج کی مشاورت کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے اور انہوں نے کیا کیا کہ عاصم منیر صاحب کو تبدیل کروا کے ہی دم لیا۔ اچھا، اب جب تبدیل کروا دیا تو باجوہ صاحب کے دل میں اس وقت ایک کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ شخص تو جو ہم سمجھ رہے تھے اس طرح کا نہیں ہے، اور یہ ہماری پرابلم جو ہے وہ یہ کریٹ کر سکتا ہے۔ تو پھر دوسرا مرحلہ اس وقت آیا جب جنرل فیض صاحب کو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ DGI رہیں، لیکن قمر باجوہ صاحب چاہ رہے تھے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے، تو اس وقت دوسرا اختلاف پیدا ہوا اور آپ نے دیکھا کہ بڑا مذاق بنا اس وقت۔ لیکن آخر ہوا وہی جو جنرل فیض چاہتے تھے، اور جنرل نوید انجم ان کی جگہ آ گئے اور جنرل فیض صاحب پشاور چلے گئے۔ لیکن اس موقع پر جنرل فیض صاحب نے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ مشاورت کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے انہیں خراب کر دیا ہے، ان کا کیریئر سارا بدنام کر دیا ہے، اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اب پیدا ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کو ایک پولیٹیکلی ملائن بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگرچہ کہ جنرل فیض صاحب کے رابطے جو تھے بہت سے لوگوں کے ساتھ تھے، حکومت کے ساتھ بھی، اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بھی، اور بطور DGI آپ کو، کیونکہ آپ نے پورا ایک پروجیکٹ جب کھولا ہوا ہے، پروجیکٹ عمران خان، یا سیاستدانوں کے ساتھ آپ ماضی میں جو پروجیکٹ چلاتے رہے ہیں تو آپ کو یہ رابطہ بہرحال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ تھا یہ جاری تھا، اور اسی بنیاد کے اوپر پھر ان کے اوپر الزام تراشیاں اور باقی معاملات بھی رہے۔ لیکن یہ بات کی جا رہی ہے کہ جنرل فیض صاحب نے خود اپنے دوستوں کے حلقوں میں بیٹھ کر یہ بات کہی ہے کہ ان کا ایک کیریئر تھا، اور یہ سارا کیریئر عمران خان صاحب کے اس سٹینڈ لینے کی وجہ سے کہ جنرل فیض کو ہی ہونا چاہیے، اور پہلے کبھی ایسا ہوا بھی نہیں، تو اس چیز نے بڑا پرابلم کریٹ کیا اور بڑا پریشان کیا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کریڈٹ پر بہت سی خاص چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ DGI کو کہا جی کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہی DGI ہونا چاہیے، اس بات پر بھی ضد کی۔ ان کی وجہ سے ایک DGI کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور ان کی وجہ سے ہی پاکستان ملٹری جو تھی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کے حوالے سے پبلک کے اندر بہت زیادہ جو کیا کہتے ہیں ایسا مواد جو ہے ہمارے سامنے آیا کہ جس پر بہت زیادہ تشویش کی جاتی ہے اور بڑے پرابلم ہوئے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پروجیکٹ عمران تھا اس میں بہت زیادہ سپورٹ بھی ان کی طرف گئی، اور ہمارے بہت سے جو اینکر حضرات تھے جو مخصوص قسم کی تحریک انصاف کی سپورٹ میں ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جرنلزم تھوڑی ہو رہی ہے، جنڈا جرنلزم ہو رہی ہے، اور کچھ سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، کچھ دوسری طرف کے سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان اینکرز کو بھی روزانہ یہ مواد فراہم کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ باقی لوگوں کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے تھے، اور آج انہوں نے ایک اور ڈیفرنٹ لائن لے لی ہے۔ تو صحافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت سی لائنیں لے اور لینے کے بعد وہ پبلک کے سامنے اس طرح آ جائے، انہیں بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور پبلک میں آنا چاہیے، اور ہم انہوں کو صحافی نہیں سمجھتے جو لائن لے کر جرنلزم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ عاصم نصیر صاحب کے آنے کے بعد جو کڑائی ہے اس میں جو دودھ ابل رہا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میرا خیال ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، وہ ابلتا رہے گا، کیونکہ حالات جو ہیں وہ مجبوریاں ایسی ہیں جس جگہ پر ہمارے کچھ پولیٹیشین معاملات کو لے کر چلے گئے ہیں، انہیں ٹھنڈا کرنا، انہیں ڈاؤن ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے جو باتیں میں نے کہی ہیں اس طرح نہ ہوں، اس کے بالکل الٹ ہوں، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو معاشرت ہے، یہ معیشت ڈیفالٹ کر رہی ہے اور معاشرت تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی معیشت کو بھی بہتر کر سکیں اور اپنی معاشرت کو بھی بچا سکیں۔